اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی۔ امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا۔ دوستو، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑے دو سچے واقعے اور مائیکل ہارٹ کی لکھی کتاب دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری، یعنی دنیا کے 100 عظیم ترین آدمی جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک بچہ اپنی بیوہ ماں کے لیے لباس لینے اپنے چچا کے پاس گیا تو اس کے چچا نے رلا کر بھیج دیا۔ ماں نے اسے روکا تھا، بیٹا نہ جانا، تو بچے نے کہا کہ تیرے جسم پہ جو لباس ہے وہ پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم دکھ رہا ہے۔ جب واپس بچہ روتا آ رہا تھا تو کسی نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، چچا کے پاس گیا تھا ماں کا لباس لینے کے لیے تو اس نے رلا کر بھیج دیا۔ تو اس نے کہا، سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، اگر تو اپنا دکڑا اس کے سامنے پیش کرے گا تو وہ امید ہے کہ تمہیں رد نہیں کرے گا، لیکن سنا ہے ان کا دین کوئی اور ہے۔ ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا، چچا نے رلا کر بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں حرم میں جاتا ہوں، محمد سے آپ کے لیے لباس لے کر آتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا ان کے پاس نہ جانا، سنا ہے جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا، ماں آپ پریشان نہ ہوں، میں پکا رہوں گا اور بتوں کا وفادار رہوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سین حرم میں چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کر کہنے لگا کہ میں پہلی بات آپ سے کر دیتا ہوں کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بولے، بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر رحمت اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی اور واپس آ گیا۔ ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھی اور ماں نے کہا، اس نے دین تو تجھے نہیں دیا؟ نہیں ماں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تیرا دین نہیں مانوں گا۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اس کا دین ماننا چاہیے جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پر ڈال دی۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اپنا گھر کا سامان باندھے اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بوڑھی عورت اپنا سامان باندھے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس بوڑھی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہا، بیٹا یہ سامان میرے سر پر رکھ دو۔ آپ نے سامان اٹھایا تو دیکھا کہ سامان بہت وزنی تھا، اور اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود چھوڑ آؤں۔ اس نے کہا، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا اور جا رہے تھے کہ بڑھیا سے کہا، کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے، اور میں نے ساری زندگی بتوں کی وفا کی ہے، کہیں میرے ہاتھوں سے یہ بتوں کی عبادت چھوٹ نہ جائے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا۔ سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا، بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور کہا، بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا، سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ کہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ آپ کی بلند پایا سیرت کا اعتراف نہ صرف آپ کے ماننے والوں نے کیا بلکہ غیروں نے بھی کیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو کہ نون مسلم ہیں، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے انسانی تاریخ کا جائزہ لیا اور پوری تاریخ انسانیت سے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 100 ایسے آدمی چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے، یعنی اپنی زندگی سے انسانی تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ تاریخ انسانی کے 100 عظیم آدمی چن کر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری۔ 100 لوگوں کو الگ کرنے کے بعد ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے درجہ بندی کی، یعنی 100 لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس نے تاریخ کے رخ کو موڑا۔
नंबर 1 पर लेकर आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। No one's been able to guess the right answer. So we're going to reveal who's number one and see people's reactions. Muhammad, he's the founder of Islam. Muhammad! Wow, that's fantastic. Oh, Muhammad. All right. Muhammad. Muhammad is the most influential person according to this book. My choice of Muhammad to lead a list of the world's most influential persons May surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels. Empires in history were based on Islam, so And the religion of Islam has had tremendous impact on people and on peace, really. Possibly as a founder of one of the most successful religions. और बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं उसके। कहता है कि मैं ईसाई हूँ, हज़रत मसीह को नंबर 3 पर ले गया हूँ और मोहम्मद को नंबर 1 पर रख रहा हूँ। और कहता है तारीख़ इंसानी में एक ही वो आदमी है जो मजहबी लिहाज से और दुनियावी लिहाज से दोनों में कामयाब हैं और इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी अजीम हस्ती हैं, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं अब आपको मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।